جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تقریباً 9 سال 1999 سے 2008 تک آرمی چیف رہے۔ وہ 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے اور 2008 کے اوائل تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ 1999 میں ملک میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد ان پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے، مگر وہ ان میں بچ نکلے۔ وہ مغربی دنیا اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں کھڑے تھے۔ 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار میں آنے والے مشرف 2016 میں علاج کی غرض سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد سے متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے۔ اہل خانہ کے مطابق سابق فوجی صدر ایمیلیو ڈوسس نامی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری میں جسم میں پروٹین کے مالیکیول ناکارہ ہو جاتے ہیں اور مریض کے اعضائے رئیسہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے اقتدار کے عروج کے 20 برس بعد ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے انہیں آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور 1947 کی تقسیم ہند کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ سن 1964 میں انہوں نے پاکستان فوج میں کمیشن حاصل کیا اور ایک لمبی ملازمت کے بعد سن 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا۔ تاہم اگلے ہی سال 1999 میں انہوں نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کا انتخاب نواز شریف کے لیے جوا ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سونپی تھی۔ نواز شریف کی مقبولیت بھی اس وقت زوال پذیر ہو رہی تھی، جس کی وجہ ملک میں جاری معاشی بحران، متنازع اصلاحات اور کشمیر کا بحران تھا۔ اسی دور میں پاکستان کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضے کی ایک ناکام کوشش پر شرمندہ تھا اور فوج سارا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہی کارگل کا معاملہ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا۔ ان کے اقتدار کا پانسا اس وقت بدلا جب 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر شدت پسندوں نے حملے کیے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مشرف حکومت نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی صدر کی حالت کو رسی پر چلنے سے تشبیہ دی جاتی تھی، کیونکہ وہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف حملوں کے لیے امریکی دباؤ اور ملک میں امریکہ مخالف اسلامی آوازوں میں توازن بنانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ ان کے ریکارڈ کے بارے میں کئی سوالات اس وقت سر اٹھانے لگے جب سن 2011 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریبی علاقے میں برسوں سے رہائش پذیر تھے اور مشرف برسوں سے انکار کرتے رہے تھے کہ انہیں اس کے بارے میں نہیں علم۔ سن 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کے چند مہینوں بعد انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد اور اس سے ملحق مدرسے کے خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ سن 2007 میں نواز شریف جلا وطنی ختم کر کے واپس پاکستان لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوا۔ سابق فوجی جنرل نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لیکن فروری 2008 میں ان کی حمایت یافتہ جماعت پارلیمانی انتخابات ہار گئی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مواخذے سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے دور اقتدار میں پرویز مشرف نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی بھی کوشش کی اور کہا جاتا ہے کہ اسی سلسلے میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ بھی انہی کی کوششوں سے طے پایا اور ایک وقت ایسا تھا جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ تاہم اس وقت تک مشرف ملک میں سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو چکے تھے۔ مارچ 2013 میں وہ ڈرامائی انداز میں پاکستان لوٹے تاکہ انتخابات میں حصہ لیں، لیکن ان کی واپسی گرفتاری پر منتج ہوئی۔ انہیں انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا اور ان کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ توقع کے مطابق انتخابات میں بری طرح ہار گئی۔ اس کے بعد وہ عدالتی مقدمات میں بری طرح الجھ گئے، جن میں بے نظیر بھٹو کو مبینہ ناکافی سیکیورٹی فراہم کرنا بھی تھا۔ بے نظیر بھٹو سن 2007 میں شدت پسندوں کی ایک کارروائی میں ہلاک ہوئی تھیں اور ان کے قتل نے پاکستان سمیت دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 2010 میں اقوام متحدہ کی ایک انکوائری میں جنرل مشرف پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کوتاہی برتی تھی۔ ان کے مقدمات 5 برس تک زیر التوا رہے، مگر پھر بالآخر 3 ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا، جس میں مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ مگر لاہور ہائی کورٹ نے سن 2020 میں اس خصوصی عدالت کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا جس نے مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مشرف مخالف فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں مسلسل زیر علاج رہنے کے بعد جنرل پرویز مشرف آج اپنی بیماری کے ہاتھوں زندگی کی جنگ ہار گئے۔